یا تو کہیے کہ آیت نہیں ہے، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلے کا لفظ قرآن میں، اور صرف آئے ہی نہیں بلکہ اسے ڈھونڈنے کا حکم ہے۔ کبھی ڈھونڈا ہے آپ نے وسیلہ؟ حکم رب دے رہا ہے، رب فرماتا ہے اتقوا اللہ وابتغوا الیہ، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو جنہوں نے ڈھونڈ لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے ڈھونڈ لیا وہ۔ حدیث شریف میں، مسلم شریف میں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک بندہ جب تلاش میں نکلا، وہ جو تلاش میں نکلا تھا، وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا، 100 بندے کا کھا، مسلم شریف میں 100 بندے کا اپنی مغفرت، اپنی بخشش کے لیے اللہ تک پہنچنے کے، اور اپنی بخشش و مغفرت کے لیے وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ کوئی ایسا وسیلہ نکلے، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا وعدہ بنے کہ میرا 100 بندے کا قتل کا جرم جو ہے یہ معاف ہو جائے۔ وہ نکلا، نبی کریم علیہ السلام نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی کو قتل، 99 بندے کو قتل، 99 بندے کو قتل کر کے ایک دن آدمی کو کسی وقت بھی سوچ آ سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا میں نے اتنا جرم کیا، 99 بندہ مارا ہے، میں بھی بخشا جاؤں گا۔ وہ تلاش میں نکلا، وسیلے کی تلاش میں نکلا، کسی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں 100 آدمی 99 بندے کا قاتل ہوں، میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، کہ وہ ایسے ہی تھا، کہنے لگا توبہ توبہ، اتنا بڑا جرم، 99 بندہ مارا ہے، تو کبھی نہیں بخشا جائے، تیری بخشش کی کوئی امید نہیں۔ حدیث شریف ہے، کوئی مذاق نہیں میں کرنا، کوئی قصہ کہانی سنا رہا ہوں، مسلم شریف، بخاری کے بعد مسلم شریف ہے نا۔ حضور نے فرمایا اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کو جب قتل کیا، اس نے تو لفظ جو بولے تھے وہ آپ تک منتقل کرنا چاہتا، اس نے کہا میری بخشش کی امید نہیں تو تیری زندگی کی بھی امید کوئی لے، پھر تو بھی اللہ کے ساتھ، اس کو بھی قتل کر۔ دوستوں کے پاس جہاں بھی بیٹھتا کہتا یار بڑا اندر سے شرمندہ ہوں، 100 بندہ مارا، کوئی ذریعہ بن جائے، کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ بن جائے، بخشا جاؤں۔ ان بندوں سے ملتا رہا، کبھی اس سے، کبھی اس سے، کبھی کسی درویش سے مل گیا جو صاحب نسبت تھا اللہ والا، اس نے کہا یار نہ گھبرا، نہ گھبرا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مایوس نہیں ہوتے، مایوس۔ اس نے کہا نہ گھبرا، 100 بندہ مارے تو گل ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تو کہنا گل کوئی نہیں، مینوں تے جان تے بنی، میری کو بخشش ہو جائے یار، میرا کو ذریعہ بن جائے۔ اس نے کہا، مسلم شریف کے لفظ غور سے سنیے، اس نے کہا انطلق ارض قضا و قضا، اس نے کہا فلاں گاؤں میں چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا، فیہا اناس یذکرون اللہ، وہاں کچھ اللہ کے بندے ایسے رہتے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انطلق بارض قضا و قضا فیہا اناس یذکرون اللہ، وہاں کچھ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، فقیر ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کا کام کیا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے، فیہا اناس یذکرون، ان کا ایک ہی کام ہے اللہ کا ذکر الہی میں محو رہتے ہیں، دوسرا کام ہی کو نہیں۔ جا ان کے پاس، جا ان کے پاس، امید رحمت ہے، امید رحمت ہے کہ جب تو اللہ والوں کے پاس جائے گا، بے نیاز رب کی رحمت، اس کا کرم جوش میں آئے گا، تیرا جرم امید ہے معاف ہو جائے گا۔ لو جی نکلا وہاں سے، گاؤں کی طرف چل پڑا، بس آدھا راستہ طے کر چکا تھا، کچھ راستہ زیادہ باقی تھا، کم طے کیا تھا۔ وہاں بیچارہ بیمار ہو گیا، سفر پیدل اس زمانے میں ہوتا تھا، گاؤں ذرا دور، سفر کے دوران بیمار ہو گیا اور وہاں وہ فوت ہو، ابھی پہنچا نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس پہنچا نہیں، درویشوں کے پاس پہنچا، فوت ہو گیا۔ جب اس کی موت واقع ہو گئی، جان نکل گئی، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بحث کرنے لگے۔ رحمت والے کہیں کہ ہم لے کے جائیں گے، زحمت والے یعنی عذاب والے فرشتے کہتے ہیں 100 بندہ مارے ہیں انہوں، اساں لے کے جانا ہے۔ وہ جب تقرار ہوا نا ملائکہ میں، حدیث شریف ہے، کسی کتاب چھوٹی موٹی کا حوالہ نہیں، مسلم شریف، اللہ کریم نے فرمایا یہ فرشتے، اور حضور خود بیان فرما رہے ہیں نبی پاک سے کہ تم کیوں بحث کر رہے ہو، الجھ کیوں رہے ہو؟ عذاب والے فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ 100 بندے کا قاتل، یہ ہمارا حصہ ہے، ہم لے کے جائیں، اور دوسرے رحمت والے کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ 100 بندے کا قاتل، لیکن بخشش کی امید پر، مغفرت کی امید پر وسیلہ ڈھونڈتا پھرتا تھا اور تیرے ذکر کرنے والوں کے پاس جا رہا تھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے، ہم اسے لے کے جائیں۔ دونوں کا موقف جب اللہ نے سنا، بے نیاز رب نے پتہ کیا فرمایا، بڑے غور سے سننے، اللہ کریم فرمایا زمین کی پیمائش کرو، فرشتوں زمین کی
اگر جہاں سے سفر شروع کیا جہاں موت واقع ہوئی یہاں تک بھی سفر ناپ لو، اور یہاں موت واقع ہوئی یہاں سے لے کے اس بستی جہاں اللہ والے رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں، وہاں تک بھی زمین کی پیمائش کرو۔ اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والو تمہارا حصہ ہے، تم لے جاؤ۔ اور لفظوں پہ ذرا غور کرنا، لفظوں پہ غور۔ اگر اللہ والوں سے دور ہے، اگر اللہ والوں سے دور ہے تو پھر عذاب والو تمہارا حصہ ہے، جو اللہ کے ولیوں سے دور ہوتا ہے وہ تمہارا ہی حصہ ہے۔ لو جی حدیث شریف ہے، انہوں نے جب پیمائش کی تھا اللہ والیوں کی بستی سے دور، حدیث شریف تھا اللہ والوں کی بستی سے دور، بے نیاز رب نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا۔ زمین کو سکڑنے کا حکم دیا۔ کتنی سکڑی زمین؟ ایک بالشت۔ حدیث شریف میں بالشت کا لفظ آیا، ایک بالشت۔ وہ زمین جب ناپی نا تو جہاں موت واقع ہوئی وہاں سے لے کے اللہ والوں کی بستی کے صرف اتنا قریب تھا، ایک بالشت کی برابر۔ بے نیاز رب نے فرمایا باس نہ کرو، رحمت والو تمہارا حصہ ہے، تم لے جاؤ۔ 100 بندے کا جرم بھی معاف ہو گیا، 100 بندے کے قتل کا جرم بھی معاف ہو گیا، اللہ کی رحمت سے نوازا بھی گیا، مغفرت بھی یقینی ہو گئی، اور رحمت والوں کے حصے میں یہ سعادت۔ وہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں، راستے میں ہی کام بن گیا، ارادہ کر کے چلا ہے، پہنچا نہیں، راستے میں ہی کام بن گیا، بس نیت قبول ہو گئی نا، اخلاص کے ساتھ جا رہا تھا، پہنچا نہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ہے نا، ایک بندہ حج کے لیے نکلا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے حدیث کا سہارا لینا پڑا۔ حج کرنے کے لیے آپ چلے ہیں، گھر سے راستے میں فوت ہو گئے، حج کیے ہی نہیں، راستے میں فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ یہ حاجی ہو گیا، ابھی تو حج کیے ہی نہیں، لیکن نامہ اعمال میں لکھا گیا یہ حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب فوت ہوئے، یا اللہ حج نہیں کیا، راستے میں فرمایا نیت جو کر کے چلا تھا، میرے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں، میں نے نیت دیکھ لی۔